السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد 7ویں جماعت کے نصاب میں شامل اردو گلدستہ کا 14واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے یہ دنیا حسین ہے۔ یہ جانثار اختر کی لکھی ہوئی نظم ہے، یہ دنیا حسین ہے، اس عنوان سے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں نظم اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کیسے حسین ہے۔ جینے کی ہر طرح سے تمنا حسین ہے، ہر شر کے باوجود یہ دنیا حسین ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر طرح سے جو جینے کی تمنا ہے نا وہ خوبصورت ہے، اور ہر برائی کے باوجود یہ دنیا خوبصورت ہے۔ دریا کی تند باڑ بھیانک سہی مگر طوفان سے کھیلتا ہوا تنکا حسین ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ دریا کی جو تند باڑ یعنی تیز باڑ جو آ رہی ہے نا وہ بھیانک تو ہے، لیکن اس طوفان سے کھیلتا ہوا تنکا بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار پریشانیاں ہیں، لیکن ان پریشانیوں سے لڑنے والا انسان بھی خوبصورت ہے۔ یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے۔ صحرا کا ہر سکوت ڈراتا رہے تو کیا، جنگل کو کاٹتا ہوا رستہ حسین ہے۔ یعنی صحرا کی جو خاموشی ہے وہ ڈراتی رہے تو اس سے کیا فرق ہے۔ جنگل کو جو کاٹنے والا راستہ ہے، جنگل کو ختم کرنے والا جو راستہ ہے، یا جنگل کے درمیان ہو کر جو راستہ گزرتا ہے، وہ بھی تو خوبصورت ہے۔ دل کو ہلائے لاکھ گھٹاؤں کی گھن گرج، مٹی پہ جو گرا ہے وہ قطرہ حسین ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ آسمان پر یا بادلوں میں جو گھٹائیں گھن گرج ہوتی ہیں نا، جو بجلیاں کڑکتی ہیں اور جو گھٹائیں آتی ہیں، وہ لاکھ دل کو ہلائیں، لیکن مٹی پہ جو قطرہ گرا ہے وہ خوبصورت ہے۔ راتوں کی تیرگی ہے جو پرہول غم نہیں، صبحوں کا جھانکتا ہوا چہرہ حسین ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ راتوں کا جو اندھیرا ہے نا وہ پرہول غم نہیں، مطلب کیا بولتے ہیں، زیادہ ڈرانے والا نہیں ہے۔ صبح کا جو جھانکتا ہوا چہرہ ہے وہ خوبصورت ہے۔ ہوں لاکھ کوثار بھی حائل تو کیا ہوا، پل پل چمک رہا ہے جو تیشہ حسین ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ لاکھ پہاڑ جو ہے نا سامنے موجود رہیں، پہاڑ سامنے رہیں، لیکن پل پل جو تیشہ چمکتا ہے، تیشہ کہتے ہیں کلہاڑی کو، جو تیشہ چمک رہا ہے لکڑی کاٹنے کے لیے، وہ بھی کیا ہے، حسین ہے۔ اور آخری شعر میں شاعر کیا کہتا ہے، لاکھوں صعوبتوں کا اگر سامنا بھی ہو، ہر جہد ہر عمل کا تقاضا حسین ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے لاکھ مصیبتیں سامنے آ جائیں، لیکن ہر کوشش ہر عمل کا جو تقاضا ہے، اس کی جو ضرورت ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو جانثار اختر کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے، بہت بڑے ادیب گزرے ہیں جانثار اختر۔ اب اس کی ہم مشق دیکھ لیتے ہیں، کیا سوالات ہیں۔ شاعر نے کس کس کو حسین کہا ہے؟ تو انہوں نے جینے کی جو تمنا ہے اسے حسین کہا، دنیا کو حسین کہا، تنکا کو حسین کہا، جنگل کو کاٹتا ہوا جو راستہ اس کو حسین کہا، اور زمین پر گرنے والے قطرے کو حسین کہا، جو چہرہ چمکتا ہے صبح میں اس کو حسین کہا، اور چمکنے والے تیشے کو حسین کہا، ہر جہد ہر عمل کے تقاضے کو حسین کہا۔ تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو حسین کہا۔ ہر شر کے باوجود یہ دنیا حسین ہے، اس کا مطلب اپنے لفظوں میں لکھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار پریشانیاں ہیں دنیا میں، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کے اندر خوبصورتی ہے۔ قطرہ معمولی ہوتے ہوئے بھی حسین کیوں ہے؟ قطرہ معمولی ہوتے ہوئے بھی حسین اس لیے ہے کیونکہ وہ ان گھٹاؤں سے بہتر ہے جو صرف گھن گرج رکھتی ہیں اور برستی نہیں ہیں۔ اس نظم کو زبانی یاد کیجیے اور لکھیے۔ امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ان کا لنک مل جائے گا، آپ ان کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔